الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ الصلاة والسلام علیک یا حبیب اللہ وعلا آلک واصحابک یا نور اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، قیامت کے دن اس کی ہولناکیوں سے جلد نجات پانے والا تم میں سے وہ شخص ہوگا جو بکثرت مجھ پر درود شریف پڑھنے والا ہوگا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ دوسرا باب شرمگاہ کی شہوت کا بیان۔ اس میں 3 فصلیں ہیں۔ پہلی فصل شرمگاہ کی شہوت کی حقیقت۔ خواہش جماع یعنی ہمبستری کی خواہش کے 2 فائدے۔ انسان پر 2 فائدوں کی خاطر جماع کی خواہش مسلط کی گئی ہے۔ نمبر 1 لذت کا حصول، اور نمبر 2 وجود انسانی کی بقا یعنی باقی رہنا۔ جماع میں لذت کا حصول اس لیے ہے کہ جب انسان اس کی لذت کو پائے تو آخرت کی لذتوں کو اس پر قیاس کرے، یعنی جب دنیا کی لذت کا یہ عالم ہے تو جنت کی نعمتوں کی لذت کا عالم کیا ہوگا۔ اگر جماع کی لذت دیر پا ہوتی تو تمام جسمانی لذتوں میں یہ سب سے قوی ہوتی، جیسے آگ اور اس کی تکلیف جسم کی تکالیف میں سب سے بڑی ہے۔ شرمگاہ کی شہوت کے یہ فائدے ہیں، لیکن اگر اس شہوت پر قابو نہ پایا جائے اور اسے دبا کر اعتدال کی حد میں نہ رکھا جائے تو اس کے سبب وہ آفات پیدا ہوتی ہے جو دین اور دنیا کو تباہ کر دیتی ہے۔ قرآن مجید میں ارشاد باری تعالی ہے، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقت لنا، اے رب ہمارے ہم پر وہ بوجھ نہ ڈال جس کی ہمیں طاقت نہ ہو۔ کہا گیا ہے کہ اس کا معنی شہوت کی شدت ہے، یعنی شدت شہوت کا وہ بوجھ ہم پر نہ ڈال کہ جس کی ہمارے اندر طاقت نہ ہو۔ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم یوں دعا فرمایا کرتے تھے، اے اللہ میں اپنے کان، آنکھ، دل، شرمگاہ اور مادہ منویہ کی شر سے تیری پناہ چاہتا ہوں۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، النساء حبائل الشیطان ولولا هذه الشیطان لما كان النساء سلطة على الرجال، یعنی عورتیں شیطان کا جال ہیں، اگر یہ شہوت نہ ہوتی تو عورتوں کا مردوں پر قبضہ نہ ہوتا۔ نقل کیا گیا ہے کہ سیدنا موسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام ایک جگہ تشریف فرماتے ہیں، ابلیس لعین آپ کے پاس آیا اور اس کے سر پر ٹوپی تھی جس میں کئی ایک رنگ چمک رہے تھے۔ جب اس نے
آپ کے قریب ہونے کا ارادہ کیا تو ٹوپی اتار کر رکھ دی، پھر آپ کے قریب آ کر سلام کیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا تم کون ہو؟ کہا میں ابلیس ہوں۔ آپ نے فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ تجھے ہلاک کرے، کیوں آیا ہے؟ اس نے کہا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں آپ کو مقام اور مرتبہ حاصل ہے، اس لیے میں آپ کو سلام کرنے آیا ہوں۔ آپ علیہ السلام نے پوچھا میں نے جو کچھ تم پر دیکھا وہ کیا تھا؟ یعنی ٹوپی جو تم نے پہنی تھی یہ کیا تھا؟ اس نے کہا یہ ٹوپی ہے جس کے ذریعے میں بنی آدم کے دلوں کو قابو کرتا ہوں۔ شاید اسی وجہ سے دھوکے باز لوگوں کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہ ٹوپی پہنانے کے اندر مہارت رکھتا ہے۔ ٹوپی باز لوگ بھی ہوتے ہیں، حقیقت میں ٹوپی باز سب سے بڑا شیطان ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا کہ ایسا کون سا عمل ہے کہ جب انسان اسے کرتا ہے تو اس پر غالب آ جاتا ہے؟ شیطان نے کہا جب وہ خود پسندی میں مبتلا ہو جائے، اپنے اعمال کو زیادہ سمجھنے لگے اور اپنے گناہوں کو بھول جائے۔ یعنی جب آدمی خود پسندی کے اندر مبتلا ہو جائے، یعنی اپنے آپ کو سب سے زیادہ پسند کرے، آدمی دوسرے سے زیادہ اپنے آپ کو پسند کرے، اپنے کو سب سے زیادہ بڑا سمجھے، اپنے کو سب سے زیادہ خوبصورت سمجھے، اپنے کو سب سے زیادہ عقل مند سمجھے، اپنے آپ کو سب سے زیادہ ہوشیار سمجھے، اپنے آپ کو سب سے زیادہ رئیس سمجھے، اپنے آپ کو سب سے زیادہ علم والا سمجھے، اپنے آپ کو سب سے زیادہ پرہیزگار سمجھے، اپنے آپ کو سب سے بڑا مقرر سمجھے، اپنے آپ کو سب سے بڑا حافظ سمجھے۔ یعنی جب خود ہی اپنے آپ ہی کو پسند کرے، جب بندہ خود پسندی میں مبتلا ہو جائے، اپنے اعمال کو زیادہ سمجھنے لگے، یعنی اپنی عبادت کو زیادہ سمجھنے لگے کہ میں تو 5 وقت کی نماز پڑھتا ہوں، اتنے درود پڑھتا ہوں، اتنی تسبیحات پڑھتا ہوں، اتنی کتابیں پڑھتا ہوں، اتنے وظائف پڑھتا ہوں، میرے اتنے نیک عمل ہیں، میرے یہ اپنے اعمال کو زیادہ سمجھنے لگے اور اپنے گناہوں کو بھول جائے، تو اس وقت شیطان جو ہے آدمی پر غالب آ جاتا ہے۔ پھر اس نے کہا شیطان نے کہ میں آپ کو 3 باتیں بتاتا ہوں۔ نمبر 1، کسی ایسی عورت کے پاس تنہائی اختیار نہ کریں جو آپ کے لیے حلال نہ ہو، کیونکہ جو شخص بھی کسی اجنبی عورت کے پاس اکیلا ہوتا ہے تو میرے چیلوں کے بجائے اس کے ساتھ میں خود ہوتا ہوں، وہاں میرے چیلوں کو نہیں بھیجتا ہوں، میرے آدمی نہیں بھیجتا ہوں، میں بذات خود وہاں اس کے ساتھ ہوتا ہوں، حتیٰ کہ ان دونوں کو ایک دوسرے کے فتنے میں مبتلا کر دیتا ہوں۔ نمبر 2، جب بھی اللہ تبارک و تعالیٰ سے عہد کریں اسے پورا کریں۔ نمبر 3، جب بھی صدقہ کرنے کے لیے مال نکالیں تو اسے خرچ کر دیں، دے دے فوراً، کیونکہ جب کوئی شخص صدقہ کا مال الگ کر کے رکھتا ہے اور اسے خرچ نہیں کرتا تو وہاں بھی اس کے ساتھ میں خود ہوتا ہوں، میرے آدمی میرے کارندے نہیں ہوتے، حتیٰ کہ اس کے خرچ کرنے کی راہ میں رکاوٹ بن جاتا ہوں۔ پھر شیطان یہ کہتا ہوا واپس ہو گیا کہ ہائے افسوس، موسیٰ کو وہ باتیں معلوم ہو گئیں جو بنی آدم کو چوکنا کر دیں گی، یعنی یہ باتیں کر کے اس نے افسوس کیا کہ ہائے میں نے موسیٰ علیہ السلام کی یہ باتیں کیوں بتا دی، بڑی پائے کی باتیں ہیں۔ اسی لیے اجنبی عورت کے ساتھ بات چیت کرنا، ہنسی مذاق کرنا، ہاتھ ملانا، تنہائی میں اس کے پاس بیٹھنا، یہ بہت بڑا گناہ ہے، کیونکہ اس وقت شیطان اپنے آدمیوں کو نہیں بھیجتا ہے بلکہ وہ خود آ جاتا ہے، یہاں تک کہ
ایسے سینکڑوں قصے، سینکڑوں واقعات سے دنیا بھری پڑی ہے کہ کوئی کسی اجنبی کو اپنی بہن بنا لیتا ہے، کوئی کسی اجنبی کو اپنی ماں بنا لیتا ہے اور پھر اسی کے ساتھ فرار بھی ہو جاتا ہے، کیونکہ وہاں شیطان خود ہوتا ہے۔ اور دوسری بات اس نے کیا بتائی کہ جب بھی اللہ تبارک و تعالیٰ سے عہد کریں تو اس کو پورا کریں۔ جب بھی رب سے عہد کریں کہ میں یہ گناہ نہیں کروں گا، عہد کرتا ہوں، وعدہ کرتا ہوں، تو اس کو نبھائیں، اس کو پورا کریں۔ اور تیسرا کہ جب صدقے کے لیے مال نکالیں تو اس کو خرچ کر دیں۔ جب نیت بنے کہ مسجد میں کچھ دینا ہے یا مدرسے کے اندر کچھ دینا ہے یا کسی بیوہ کی مدد کرنی ہے یا کسی یتیم کو سہارا دینا ہے، اور اس کے لیے جو پیسہ الگ نکال کے رکھیں تو فوراً سے پہلے اس کو اس تک پہنچا دیں، ورنہ شیطان اپنے آدمیوں کو نہیں، وہ خود آ جاتا ہے اور اس بات میں وہ رکاوٹ پیدا کر دیتا ہے، ایسے حالات اور ایسے ذہن کو گھماتا ہے کہ یہ نکالے ہوئے پیسے بھی آدمی خرچ کر ڈالتا ہے۔ حضرت سیدنا سعید بن مسیب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اللہ رب العزت جل جلالہ نے جتنے انبیاء کرام بھیجے ان کے بارے میں ابلیس کو یہی امید رہی کہ وہ عورتوں کے ذریعے ان کو ہلاک کر دے، اور میرے نزدیک کوئی چیز عورتوں سے زیادہ خطرناک نہیں ہے۔ فرماتے ہیں حضرت سعید بن مسیب کہ مدینہ طیبہ میں صرف اپنی بیٹی کے گھر جاتا ہوں جمعے کے دن، وہاں غسل کرتا ہوں، پھر واپس آ جاتا ہوں۔ ایک بزرگ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ شیطان عورت سے کہتا ہے کہ تو میرا آدھا لشکر ہے، تو میرا نصف لشکر ہے، اور میرا ایسا تیر ہے کہ جس کا نشانہ خطا نہیں کرتا، تو میری رازدار ہے اور میری ضرورت میں میری قاصد ہے۔ معلوم ہوا کہ شیطان کا آدھا لشکر عورت ہے، بقیہ آدھا لشکر غصہ ہے۔ سب سے بڑی شہوت اور خواہش عورتوں کی خواہش ہے، اور اس شہوت کے 3 درجے ہیں: افراط، تفریط اور اعتدال۔ افراط یہ ہے کہ شہوت جو ہے وہ عقل پر غالب آ جائے، حتیٰ کہ مردوں کی ہمت بیویوں اور باندیوں سے لطف اندوز ہونے میں صرف ہو جائے، اور یوں وہ آخرت کے راستے پر چلنے سے محروم ہو جائے۔ یا شہوت دین پر غالب آ جائے، حتیٰ کہ بے حیائیوں، گناہوں کے ارتکاب کی طرف اس کو لے جائے، اور بعض اوقات شہوت کی زیادتی 2 ناپسندیدہ باتوں تک لے جاتی ہے۔ اس قسم کے لوگ ایسی چیزیں استعمال کرتے ہیں جن پر شہوت غالب ہوتی ہے، جو ان کی شہوت کو قوت دیں، کثرت سے جمع کر سکیں۔ بعض لوگ معدے کو تقویت دینے والی دوائیاں استعمال کرتے ہیں تاکہ کھانے کی خواہش بڑھے، اور اس سے ان کی نفسانی خواہش بڑھے۔ ان کی مثال اس شخص کی طرح ہے جو خون خوار درندوں اور حملہ آور سانپوں میں پھنس جائے، اور جب وہ کسی وقت اس سے غافل ہو جائے تو انہیں بھڑکانے کی تدبیر اختیار کر کے اس کو جوش دلائے، پھر ان کے علاج میں مشغول ہو جائے۔ در حقیقت کھانے اور جماع کی خواہش بھی آلام اور تکالیف ہیں۔ انسان ان سے چھٹکارا چاہتا ہے اور ان سے نجات ملنے کے سبب لذت پاتا ہے۔ درس کا لب لباب یہ ہے کہ انسان کے اندر جو خواہش ہے اس میں افراط و تفریط نہیں ہونی چاہیے، بلکہ اس کو اعتدال پر رکھنا چاہیے۔ جب وہ اعتدال پر نہیں ہوتی ہے خواہش، تو انسان بے شمار ایسے گناہوں میں مبتلا ہو جاتا ہے، پڑ جاتا ہے کہ جو اس کی دین اور دنیا کو تباہ کر کے رکھ دیتے ہیں۔ اللہ پاک ہمیں
اپنے شہوت پر قابو کرنے اور اجنبی عورتوں سے دور رہنے اور شہوت کو اعتدال پر رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔